بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم
چکا ہے. اس مجلس کے آغاز کو عالی جناب قاری فرقان صاحب نے مجلس کا آغاز کیا تلاوت کلام پاک سے. اب میں مشہور و معروف منقبت خان نایاب منقبت خان عالی جناب شکیل صاحب اور نایاب صاحب سے التماس کروں رہا ہوں جو بارگاہ امام مظلوم میں نذرانہ قدرت پیش کرنے تشریف لا رہے ہیں، لیکن میں 4 مصرے ان کے خیر مقدم میں ضرور پڑھوں گا. ایک باواز بلند نعرہ سلوات کیا ہے کہ ذکر علی تھا کل میرے گھر پر تمام رات. ذکر علی تھا کل میرے گھر پر تمام رات. کعبہ بنا ہوا تھا میرا گھر تمام رات. ذکر علی تھا کل میرے گھر پر تمام رات. کعبہ بنا ہوا تھا میرا گھر تمام رات. میں پڑھ رہا تھا شوہر زہرا کی منقبت. میں پڑھ رہا تھا شوہر زہرا کی منقبت. در پر اجل کھڑی رہی آ کر تمام رات. در پر اجل کھڑی رہی آ کر تمام رات. تمام محترم اہل محلہ، تمام عزاداران امام، ابھی بھی جو باہر سامنے تشریف فرما ہے کرسیوں پر، وہ فرش مجلس پر تشریف لے آئے. ایک باواز بلند نعرہ سلوات میں التماس کر رہا ہوں جناب شکیل اور نایاب صاحب سے. ایک باواز بلند نعرہ سلوات اور پیش کرتے ہیں. جناب شہزادہ گلریز رامپوری صاحب کی ایک ربائی حاضر ہے. سماعت فرمائیے. ایک صلوات اور بھیجیے بر محمد. درویش امام ازلی کہتے ہیں احمد کا وسیم تزلی رب کہتا ہے حیدر کو نصیری لیکن ہم رب نصیری کو علی کہتے ہیں. درویش امام. صلوات بھیجیے بر محمد علیہ. جناب سرور لکھنوی صاحب کا ایک مطلع اور ایک شعر حاضر ہے. سماعت فرمائیے. ایک صلوات اور بھیجیے بر محمد علیہ. شبیر کے جھولے کو جھلانے میں لگے ہیں. شبیر کے جھولے
جبریل بھی پہچان بنانے میں لگے ہیں. یہ کس کے تبسم نے کیا ہے ابھی ہم سب تیروں کمان جان بچانے میں لگے. شبیر کے جھولے کو ایک صلوات بھیجیے بر محمد. جناب شہزادہ گلریز رامپوری صاحب کی منقبت حاضر کرنے جا رہے ہیں اور اس سے پہلے میر ہلال رضوی صاحب کا ایک قطعہ حاضر ہے. سماعت فرمائیے ایک صلوات اور بھیجیے بر محمد. وجہ معبود ہوں اسلام کا مقصود بھی ہوں. وجہ معبود ہوں اسلام کا مقصود بھی ہوں اور ولایت کے لیے شاہد و مشہود بھی ہوں. عقل انسان عقل انسان عقل انسان کے بس میں کہاں مجھ کو سمجھے. میں وہ بندہ ہوں جو غائب بھی ہوں موجود بھی ہوں. بازابان ممدو یہ جناب شہزادہ گلریز رامپوری صاحب کی منقبت سماعت. نام ہے میرا علی نام سے پہلے میں تھا. نام ہے میرا علی نام سے پہلے میں تھا. نور کی شکل میں اجسام سے پہلے میں تھا. نام ہے میرا علی نام سے پہلے میں تھا. میرے ان ہاتھوں نے آدم کو دیا ہے پے کر. میرے ان ہاتھوں نے آدم کو دیا ہے پے کر. ان کی تخلیق کے ہر کام سے پہلے میں تھا. نام ہے میرا علی نام سے
پہلے میں تھا، میں نے ترتیب دیا ہے یہ نظام شمسی، میں نے ترتیب دیا ہے یہ نظام شمسی، کن فیاکون کے احکام سے پہلے میں تھا، نام ہے میرا علی، نام سے پہلے میں تھا، میں نے ہی آتش نمرود کو گلزار کیا، میں نے ہی آتش نمرود کو گلزار کیا، آگ میں منظر گلفام سے پہلے میں تھا، نام ہے میرا علی، نام سے پہلے میں تھا، کشتی نوح بھی طوفان سے نکالی میں نے، کشتی نوح بھی طوفان سے نکالی میں نے، تندیے سیل کے ہنگام سے پہلے میں تھا، نام ہے میرا علی، نام سے پہلے میں تھا۔ اب یہاں سے 3 شعر خاص طور سے سماعت فرمائیے۔ میری تیغ نے مرحب کو کیا ہے فنار، میری تیغ نے مرحب کو کیا ہے فنار، ذہن میں اس کے بھی انجام سے پہلے میں تھا، نام ہے میرا علی، نام سے پہلے میں تھا، ذات بے سایہ کے ہمراہ تھا سائے کی طرح، خاص طور سے ذات بے سایہ کے ہمراہ تھا سائے کی طرح، راہ معراج میں ہر گام سے پہلے میں تھا، نام ہے میرا علی، نام سے پہلے میں تھا، حاصل کلام شعر۔ مصطفیٰ لائے تھے اللہ کے گھر سے مجھ کو، مصطفیٰ لائے تھے اللہ کے گھر سے مجھ کو، ان کی آغوش میں اسلام سے پہلے میں تھا، نام ہے میرا علی، نام سے پہلے میں تھا۔ فاتحہ۔ شب ایمان میں زمان کھنچتے ہیں
تصور میں تصویر جان کھینچتے ہیں کہا رو کے اکبر نے تھم جا کلیجے سے باسنا کھینچتے ہیں پکاری سکینہ دعائی بابا ستم گر میری بالیاں کھینچتے ہیں کہاں بیڑیاں اور کہاں پائے عابد یہ لنگر کہیں ناتواں کھینچتے ہیں قدم بیڑیوں میں ہے رسی میں بازو یہ دکھ عابد ناتواں کھینچتے ہیں عجب حال ہے دکھ ترے فاطمہ کا ردا سر سے رساں کھینچتے ہیں کٹی جاتی ہیں گردن بیویوں کی رسن کو جوئی زارساں کھینچتے ہیں شبیہ ایمان میں زمان کھینچتے ہیں عرض کیا ہے کہ عجیب لوگ ہیں، عجیب لوگ ہیں ذکر علی پسند نہیں، عجیب لوگ ہیں ذکر علی پسند نہیں، پسند جو ہے خدا کو وہی پسند نہیں۔ عجیب لوگ ہیں ذکر علی پسند نہیں، پسند جو ہے خدا کو وہی پسند نہیں۔ ہم اس چراغ کی لو تیز کرتے جائیں گے، ہمیں تو ذکر علی میں کمی پسند نہیں، ہمیں تو ذکر علی میں کمی پسند نہیں۔ میں ان مصروں کے بعد شعر اہل بیت علی جناب انصار صاحب سے التماس کر رہا ہوں جو بارگاہ امام مظلوم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے تشریف لا رہے ہیں۔ ایک باواز بلند نعرہ صلوات آپ حضرات پیش کر دیں۔ پائے شبیر پہ سر رکھتے ہی
قسمت لے لی، پائے شبیر پہ سر رکھتے ہی قسمت لے لی، اور قسمت سے بس ایک پل میں ہی جنت لے لی، اور سر پہ شبیر سے بندھوا کے رومال زہرا، خرن عاشور کو دستار فضیلت لے لی۔ ایک صلوات میں ایک مطلع انشاء شعر میں، ہم نہ باطل سے دبے اور نہ دبا کرتے ہیں، ہم نہ باطل سے دبے اور نہ دبا کرتے ہیں، حق پہ ہم جیتے ہیں اور حق پہ مرا کرتے ہیں، امتحان گر میں فنا کیا ہے یہ ہم کیا جانیں، ہم تو جان دیتے ہیں اور جشن بقا کرتے ہیں۔ شعر سماعت فرمائیں۔ آبلا پائی کے بل پر لیے کچھ صبر کے پھول، آبلا پائی کے بل پر لیے کچھ صبر کے پھول، ظلم کے کانٹوں کو ہم روند دیا کرتے ہیں، ظلم کے کانٹوں کو ہم تو تیروں کو بناتے ہیں، مسلح اپنا تیغ کی چھاؤں میں ہم سجدہ کیا کرتے ہیں، ہم سے قرآن کا رشتہ ہے قیامت تک کا، سر کو کٹوا کے بھی قرآن پڑھا کرتے ہیں۔ اور آخری شعر، زندگی کے لیے دیتے ہیں اجل کو آواز، ملک الموت سے بے خوف ملا کرتے ہیں۔ اور مقطع سماعت فرمائیں۔ کتنے لائق ہے وہ فرزند جہاں میں انصار، اپنے ماں باپ کی
مجلس جو بپا کرتے ہیں. شکریہ. حضرات مومنین، یہ تو شہر اہل بیت علی جناب انصار صاحب جو مرصع کلام اور نفیس اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے. عرض کیا ہے کہ یہ مصلی جو سر فرش عزا رکھا ہے، یہ مصلی جو سر فرش عزا رکھا ہے، کربلا نے اسے مرنے سے بچا رکھا ہے. یہ مصلی جو سر فرش عزا رکھا ہے، کربلا نے اسے مرنے سے بچا رکھا ہے. اور ظلم کی ہار پر ہنسنے کے لیے سرور نے ایک سپاہی ابھی جھولے میں سلا رکھا ہے، ایک سپاہی ابھی جھولے میں سلا رکھا ہے. ان مصروں کے بعد میں شہر اہل بیت علی جناب آل راشد صاحب سے التماس کر رہا ہوں جو بارگاہ امام مظلوم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے تشریف لا رہے، بآواز بلند نعرہ صلوات پیش کرتے ہیں. چونکہ یہ مجلس چہلم کو عنوان سے منعقد کی گئی ہے، اس لیے اولاً یہ گزارش کرتا ہوں تمام حضرات سے جو موجود ہیں یہاں پر کہ ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر، سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب آفتاب محسن نیر ابن چودھری انوار حسین صاحب کی روح کو ارسال فرما. ہمارے یہاں یہ دستور یہ تھا کہ قطع تاریخ کا ایک دستور ہوا کرتا تھا. اکثر پرچوں میں اور رقوں میں اور قطع تاریخ جو ہے وہ نظم کیا جاتا تھا. جو لوگ انتقال فرماتے تھے ان کا قطع تاریخ ہوتا تھا. قطع تاریخ میں یہ بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، نوجوانوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ جو چوتھے مصرے کی سند ہوتی ہے کہ اس میں وہ اعداد ہوتے ہیں کہ جس سن میں اس کا انتقال ہوا تھا، یعنی کہ سن 1944 یا سن 1944 ہجری یا 2023. 4 مصرے پیش کرتا ہوں قطع تاریخ کے حوالے. کہ مہرباں ہے حق پرستوں پر بڑا رب کریم. مہرباں ہے حق پرستوں پر بڑا رب کریم. کہہ گیا وہ ہے خدا کے بعد جو سب سے عظیم. کہہ گیا وہ ہے خدا کے بعد جو سب سے عظیم. الفت آل نبی کا تم نے پایا ہے صلہ. الفت آل نبی کا تم نے پایا ہے صلہ. آفتاب محسن نیر حرم میں ہے مقیم. آفتاب محسن نیر حرم میں ہے مقیم. آئیے حضرات، اب ایک سلام کے چند اشعار آپ حضرات کی خدمت پیش کرتا ہوں. بہرحال یہ کہ اب چونکہ مولانا عباس شاہ صاحب تشریف دار ہیں، راستے میں ہیں، تو اس لیے کچھ وقفہ آپ حضرات کو دینا پڑے گا تاکہ مجلس کا ربط جو ہے وہ برقرار رہے. وارث ازمش تشنا دہاں کے واسطے. وارث ازمش
تشناداں کے واسطے جادے پرخار کیا ہیں، آسماں کے واسطے کہہ رہا ہے عزم عابد کربلا سے شام تک، کہہ رہا ہے عزم عابد کربلا سے شام تک، منتخب کرتے چلو صحرا اذاں کے واسطے، منتخب کرتے چلو صحرا اذاں کے واسطے، ہتھ کڑی زنجیر بیڑی اور طوق خاردار، ہتھ کڑی زنجیر بیڑی اور طوق خاردار، ظلم کا ہر بات دی کے پاسباں کے واسطے، وارث عزم شہ تشناداں کے واسطے، چھوڑ کر کعبے کو آئے 2 محرم کو حسین، چھوڑ کر کعبے کو آئے 2 محرم کو حسین، کربلا کو چن لیے ہیں امتحان کے واسطے، وارث عزم شہ تشناداں کے واسطے، الفت آل نبی میں مرنے والے ہیں شہید، الفت آل نبی میں مرنے والے ہیں شہید، شرط الفت ہے حیات جاویداں کے واسطے، شرط الفت ہے حیات اور زینت رومال زہرا کے لیے یہ اشک ہیں، زینت رومال زہرا کے لیے یہ اشک ہیں، آسماں حسرت نہ کر اس کہکشاں کے واسطے، آسماں حسرت نہ کر اس کہکشاں کے واسطے، یہ مقطع کا بس کہ کربلا کی وادیوں پر جب سے ہے راشد نظر، کربلا کی وادیوں پر جب سے ہے راشد نظر، ہے تمنا اب نہیں دل میں جنا کے واسطے، ہے تمنا اب نہیں دل میں جنا کے واسطے۔ حضرات مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے اور مرحوم آفتاب محسن صاحب کی مغفرت کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات انشاءاللہ۔ ظاہر سی بات ہے کافی دور دراز سے افراد یہاں تشریف لائے ہیں، کافی وقت ہو چکا ہے اور آپ برابر مجالس اعزاز میں شرکت کر رہے ہیں۔ کہنے والی بات نہیں ہے کہ آفتاب محسن نیّر صاحب
کتنے خیر خواہ اور کتنا ایک بیدار انسان تھا۔ خوشیوں میں دوسروں کو یاد رکھنا یہ بہت بڑا کمال ہے، لیکن وقف ہو جانا، دوسروں کے لیے شبینہ روز مصروف عمل رہنا، یہ انتہائی شرف اور سعادت کا مقام ہے۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، سوگواران کو صبر جمیل عطا فرمائے اور گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرمائے۔ مرحوم کی مغفرت کے لیے اور لیجیے خطیب انقلاب عالی جناب مولانا سید عباس شاہ نقوی صاحب تشریف لا چکے ہیں، بس چند مصرے اور قبلہ و کعبہ آپ کے منظور نظر ہوں گے، بابا سے بلند نعرہ صلوات ارشاد۔ قبلہ و کعبہ کے خیر مقدم میں بابا سے بلند نعرہ صلوات ارشاد۔ مرتا نہیں خدا کی قسم عاشق حسین، ملتا ہے قبر میں بھی اسے زندگی کا چین، رہتا ہے چشم و دل میں جو زہرا کا نور عین، کہتی ہے پاؤں چوم کے تقدیر مشرقین، کہتی ہے پاؤں چوم کے تقدیر مشرقین، اے مرنے والے تیرا مقدر عجیب ہے، زندہ ہے تو حسین کا پہلو نصیب ہے، اے مرنے والے تیرا مقدر عجیب ہے، زندہ ہے تو حسین کا پہلو نصیب ہے، عمل حسین سے ہے زندگی حسین سے ہے، عروج مرتبہ بندگی حسین سے ہے، کہ آدمی بخدا آدمی حسین سے ہے، کہ آدمی بخدا آدمی حسین سے ہے، بغیر جس کے رسالت کے دل کو چین نہیں، حسین بعد میں جس کے کوئی حسین نہیں، حسین بعد میں جس کے کوئی حسین نہیں۔ آج روز شہادت جناب ابو طالب علیہ السلام ہے، قبلہ آپ کی چند سے آپ کے خوشگزار کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں کہ اہل دل، اہل قلم، اہل ادب پوچھتے ہیں، اہل دل، اہل قلم، اہل ادب پوچھتے ہیں، بات جو کل نہیں پوچھی تھی وہ اب پوچھتے ہیں، اہل دل، اہل قلم، اہل ادب پوچھتے ہیں، بات جو کل نہیں پوچھی تھی وہ اب پوچھتے ہیں، جو بھی کافر کہا کرتے ہیں ابو طالب کو، ایسے افراد سے ہم ان کا نسب پوچھتے ہیں، جو بھی کافر کہا کرتے ہیں ابو طالب کو، ایسے افراد سے ہم ان کا نسب پوچھتے ہیں، ہم کو معلوم ہے بے شیر کے ہنسنے کا سبب، تیر انداز کے رونے کا سبب پوچھتے ہیں، ہم کو معلوم ہے بے شیر کے ہنسنے کا سبب، تیر انداز کے رونے کا سبب پوچھتے ہیں، جو مناسب نہ تھی وہ بات بتا دی تم نے، اس بہانے سے مگر ذات بتا دی تم نے، جو مناسب نہ تھی وہ بات بتا دی تم نے، اس بہانے سے مگر ذات بتا دی تم نے، کل ایمان کے والد کو بتا کر کافر، اپنے ایمان کی اوقات بتا دی تم نے، اپنے ایمان کی اوقات بتا دی تم نے۔ صلوات ارشاد فرمائے محمد۔ ہاں فاطمہ کے لال نے وہ کام کر دیا، ہاں فاطمہ کے لال نے وہ کام کر دیا، گھڑیاں کٹیں گی دین محمد کی چین سے، گھڑیاں کٹیں گی دین محمد کی چین سے، تمام عزادار انمام سے التماس ہے، چونکہ علی جناب مولانا موصوف فرش مجلس پر تشریف لا چکے ہیں، میں باداب التماس کر رہا ہوں، جو جلوہ افروز ممبر ہونے تشریف لا رہے ہیں، تمام مومنین سے التماس ہے، ابھی گنجائش ہے فرش مجلس پر تشریف لے آئیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ایک بآواز بلند نعرہ صلوات۔ عرض کا ہے کہ ایک بار پڑھ کے دیکھ لے تاریخ کربلا، 6 ماہ کے صغیر نے کیا کام کر دیا، اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے خون محمد کے دین کو، اصغر نے جتنا دودھ بھی ماں کا نہیں پیا، اصغر نے جتنا دودھ بھی ماں کا نہیں پیا۔ میں التماس کر رہا ہوں علی جناب مولانا موصوف سے جو جلوہ افروز ممبر ہونے تشریف لا رہے ہیں، ایک بآواز بلند نعرہ صلوات۔ حضرات گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم آفتاب محسن صاحب ابن
انوار حسین صاحب مرحوم کی روح کو اصال ثواب کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیہ العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا مولانا مقتدانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ایک صلوات پڑھیں حضرات گرامی، ایک مرد مومن، ایک محب اہل بیت اطہار کے اصال ثواب کی 40ویں کی مجلس ہے، لہذا اسی مناسبت سے کچھ دیر آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کے ایک مشہور فقرے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس میں خداوند عالم نے تمام اولاد آدم کو، انسانوں کو حقیقت حیات انسانی کی جانب متوجہ کیا اور اعلان ہوا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ اور موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ دیکھیے عزیزان گرامی، جب ہم آپ سماج میں اٹھتے بیٹھتے ہیں اور بہت سے مسائل کے اوپر ہماری آپ کی گفتگو ہوتی ہے، تو اکثر و بیشتر جب مذہب کے عنوان سے کوئی گفتگو ہوتی ہے تو ایسے افراد بھی ہم کو مل جاتے ہیں کہ ہم نے توحید کی بات کی، انہوں کا ہم وحدت کو نہیں مانتے، ہم نے نبوت کی بات کی، انہوں کا ہم نبوت کو نہیں مانتے، ہم نے امامت و ولایت کی بات کی، انہوں کا ہم ولایت و امامت کو نہیں مانتے، ہم نے برزخ و قیامت کی بات کی، انہوں کا ہم برزخ و قیامت کو نہیں مانتے، ہم نے جہنم و جنت کی بات کی، انہوں کا ہم جہنم و جنت کو نہیں مانتے۔ یعنی ایسے افراد آپ کو بہت سے ملے ہوں گے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، نبی کا انکار کرتے ہیں، امامت کا انکار کرتے ہیں، مرنے کے بعد قبر کے سوال و جواب کا انکار کرتے ہیں، محشر کا، جنت کا، جہنم کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنے حافظے پر زور دیجئے تو آپ کو اللہ کا انکار کرنے والے، نبی کا انکار کرنے والے، قیامت و برزخ کا انکار کرنے والے تو ملے ہوں گے، لیکن آج تک آپ کو کوئی صاحب ایسے نہیں ملے ہوں گے جو موت کا انکار کرتے نظر آئے۔ دیکھیے، موت ایک ایسی حقیقت حیات انسانی ہے کہ کوئی اللہ کو مانے یا نہ مانے، نبی کو مانے یا نہ مانے، قیامت کو مانے یا نہ مانے، برزخ کو مانے یا نہ مانے، موت کو سب مانتے ہیں۔ اور آپ کو پوری زندگی میں کوئی صاحب ایسے بھی نہ ملے ہوں گے جو یہ کہیں کہ صاحب ہم کو تو یقینی نہیں تھا کہ موت بھی آتی ہے، اور ہمیں تو موت پر بھروسہ ہی نہیں تھا اور موت پر یقین ہی نہیں تھا۔ فلاں مولانا صاحب نے ایک دن موت کے عنوان پر ایسی مجلس پڑھ دی کہ جب سے ہم نے ان کی تقریر سنی، ان کی دلیلیں سنی، تب سے ہم کو یقین آیا کہ موت بھی آنا ہے۔ یا جب سے ہم نے فلاں کتاب پڑھی، اس کتاب میں ایسی ایسی دلیلیں تھیں اور ایسے ایسے ثبوت تھے اور ایسی ایسی روایتیں تھیں اور ایسی ایسی آیتیں تھیں کہ جب سے ہم نے وہ کتاب پڑھی تب سے ہم کو یقین آیا کہ موت بھی آنا ہے۔ دیکھیے، موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کے لیے نہ روایت کی ضرورت ہے، نہ آیت کی ضرورت ہے، نہ تحریر کی ضرورت ہے، نہ تقریر کی ضرورت ہے، نہ دلیل کی ضرورت ہے، نہ ثبوت کی ضرورت ہے۔ یقین موت کے لیے ایک جنازہ بہت ہوتا ہے، یقین موت کے لیے ایک میت بہت ہوتی ہے کہ ایک جسم بے جان ہماری آنکھوں کے سامنے پڑا ہوا ہے، ایک جسم انسانی ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے۔ اب کیفیت یہ ہے کہ آنکھیں تو ہیں مگر بصارت نہیں، کان تو ہیں مگر سماعت نہیں، زبان تو ہے مگر گویائی نہیں، دماغ تو ہے مگر فکر نہیں،
دل تو ہے مگر دھڑکن نہیں، لہو تو ہے مگر روانی نہیں، ہاتھ تو ہیں مگر حرکت نہیں، پاؤں تو ہیں مگر قوت نہیں۔ ایک جسم سامنے پڑا ہے مگر نہیں ہے، اسی کو موت کہتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی جسم سامنے پڑا ہوا ہے مگر اب یہ جو ہیں یہ نہیں ہیں، اسی کا نام موت ہے۔ تو موت کا عزیزان گرامی مذہب کو ماننے والا ہو یا مذہب کا منکر ہو، اللہ کا ماننے والا ہو یا اللہ کا منکر ہو، موت کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ تو گفتگو کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ دیکھیں جس کا کوئی منکر نہیں ہوتا اس موضوع پر بحث ہی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر آکسیجن، بھائی کوئی آکسیجن کا انکار نہیں کرتا دنیا میں کہ سانس لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے، آکسیجن ضروری ہے یا غیر ضروری ہے، تو آپ کو کبھی بحث نہیں ملے گی کہ ایک صاحب کہہ رہے ہو کہ نہیں آکسیجن ضروری ہے، وہ ایک صاحب کہہ رہے ہو کہ نہیں آکسیجن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پانی حیات انسانی کی ضرورت ہے۔ آج تک کوئی آپ کو بحث کرتا نہیں ملے گا کہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں پانی ضرور پینا چاہیے، وہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ پانی تو پینا ہی نہیں چاہیے۔ آپ نے کبھی بحث سنی ہے؟ نہیں۔ اس کا مطلب جس کا کوئی منکر نہ ہو اس پہ گفتگو و بحث ہی نہیں ہوتی۔ تو بھائی جب موت کا کوئی انکار ہی نہیں کرتا تو قرآن میں اتنی آیات کیوں ہیں موت کے لیے، اور کتابوں میں اتنی روایات کیوں ہیں موت کے لیے کہ گفتگو کسی اور موضوع پر ہو رہی ہے اور گھما پھرا کے بات کو موت کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ چنانچہ جناب امیر المومنین غالب کل غالب مولانا غالب نے بھی کہا، بھائی پوچھنے والا پوچھ رہا ہے کہ یا علی اللہ خیر الرازقین ہے؟ کہ بے شک۔ کہا اللہ سب کا رزق سب تک پہنچاتا ہے؟ فرمایا بے شک۔ کہا یا علی ایک شخص حجرے میں بند کر دیا جائے، کمرے میں بند کر دیا جائے، دروازہ بند ہو، تالے پڑے ہوں، نہ اندر والا باہر آئے، نہ کوئی باہر سے کھانا لے کے کمرے کے اندر جائے، تو اگر اللہ رازق ہے تو جو شخص حجرے میں بند ہے اس کا کھانا کدھر سے پہنچے گا، اس کا رزق کدھر سے پہنچے گا؟ یہ کس موضوع کا سوال ہے؟ یہ سوال ہے موضوع رزاقیت کا، کہ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے۔ بھائی پوچھنے والا بات کر رہا ہے رزاقیت پر کہ اگر اللہ رازق ہے، وہ ایک آدمی حجرے میں بند ہے تو اس کا کھانا اس کا رزق کدھر سے جائے گا؟ مولا علی مسکرائے، فرمایا جدھر سے ملک الموت آئے گا ادھر ہی سے اس کا رزق آئے گا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ آپ نے غور فرمایا گفتگو ہو رہی ہے رزق پر اور گھما پھرا کے ذہن کو متوجہ کر دیا گیا موت کی طرف۔ یہ اتنا موت پر زور کیوں دیا گیا؟ تو عزیزو یہ موت سے ڈرانے کے لیے یا موت سے دہلانے کے لیے موت پر زور نہیں ہے، ذہن انسانی کو سمجھانے کے لیے کہ سمجھو موت کہتے کسے ہیں۔ موت زندگی کے صحرا کی دیوار کا نام نہیں ہے، موت ایک اور زندگی میں پہنچانے کے دروازے کا نام ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کے صحرا میں ہم سفر کر رہے ہیں اور سفر کرتے کرتے ایک دیوار پڑی جہاں پر زندگی رک گئی اور موت وہ دیوار ہے۔ یہ غلط کانسیپٹ ہے۔ بھائی موت سرحد حیات کی دیوار کا نام نہیں ہے، موت ایک دروازے کا نام ہے جو ایک اور زندگی میں پہنچاتا ہے۔ موت ایک دروازہ ہے، دروازہ۔ اب یہ الگ بات ہے کہ یہ ایسا دروازہ ہے کہ جس میں انٹری تو ہے مگر ایگزٹ نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں بھائی موت کے بعد ایک اور زندگی، ایک زندگی موت سے پہلے کی زندگی ہے، ایک زندگی موت سے بعد کی زندگی ہے۔ یہ زندگی جو موت سے پہلے کی ملی اس میں اتار چڑھاؤ ہیں، اس میں کبھی غم ہے کبھی خوشی ہے، کبھی عروج ہے کبھی زوال ہے، کبھی نشیب ہے کبھی فراز ہے، کبھی آنسو ہے کبھی قہقہے ہیں، کبھی اداسی ہے کبھی جشن ہے، کبھی مصیبت ہے کبھی مسرت ہے۔ بھائی اس زندگی کا مطلب یہ ہے کہ ہم کبھی ہنسنے لگے کبھی رونے لگے، کبھی اجالا ہے کبھی اندھیرا ہے، کبھی مصیبتوں نے گھیرا کبھی مسرتیں آ گئیں، کبھی اندھیرا ہو گیا کبھی زندگی میں اجالا ہو گیا۔ یہ اس زندگی کی بات ہے کہ کبھی یہ اور کبھی وہ، لیکن موت کے بعد جو زندگی ہے اس میں کبھی کبھی نہیں ہے، اس میں ہمیشگی ہے۔ مرنے کے بعد جو ملے گا وہ کبھی کبھی کے لیے نہیں ملے گا، ہمیشہ کے لیے ملے گا۔ اگر مرنے کے بعد جنت کی مسرتیں ملیں گی تو ہمیشہ کے لیے، اور اگر مرنے کے بعد جہنم کی مصیبتیں ملیں گی تو ہمیشہ کے لیے۔ صلوات بھیجے محمد۔ یہ حضرات کرام
موت کے بعد اصل زندگی تو موت کے بعد شروع ہوتی ہے. ایک زندگی موت سے پہلے کی زندگی ہے اور ایک زندگی موت کے بعد کی زندگی ہے. اب یہ زندگی اس لیے دی گئی کہ ہم اپنا رزلٹ اپنے ہاتھ سے تیار کریں. بھائی اللہ چاہتا تو جو جنت پہ جانے والے ہیں، بھائی کیا اللہ کو نہیں معلوم ہم میں جنت کون جائے گا اور جہنم کون جائے گا؟ ادھر انسان پیدا ہوا، اللہ کو علم ہے کہ اس میں جنتی کون ہے جہنمی کون ہے. تو کتنا اچھا ہوتا کہ جنت والے جنت میں پیدا ہوتے اور جہنم والوں کی ولادت جہنم میں ہوتی، نہ یہ دنیا ہوتی نہ یہ جھنجھٹ ہوتے. تو آواز آئے گی ہم جنتیوں کو جنت میں پیدا کر سکتے تھے اور جہنمیوں کو جہنم میں پیدا کر سکتے تھے، لیکن جو جنت گئے وہ شکر ادا کرتے اور جہنم والے شکوے کرتے، ہماری عدالت کی طرف انگلی اٹھاتے کہ ان لوگوں نے کون سی نیکیاں کی جو یہ جنت میں پیدا ہوئے اور ہم نے کون سے گناہ کیے جو ہم جہنم میں پیدا ہوئے. اسی لیے اللہ نے نہ کسی کو جنت میں پیدا کیا نہ جہنم میں پیدا کیا، اس دنیا میں بھیجا، زندگی کا کاغذ دے دیا، عقل کا قلم دے دیا کہ چاہے اپنے ہاتھ سے جنت لکھ لینا چاہے اپنے ہاتھ سے جہنم لکھ لینا. صلوات بھیجے محمد. میں ابھی ایک مجلس پڑھ کے چلا آ رہا ہوں اور ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، میں انہیں سے کہہ سکتا ہوں شریف میاں پانی پلائیے ثواب کمائیے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. ایک صلوات اور بآواز بلند پڑھے محمد وآل. تو زان گرامی، اللہ نے اس دنیا میں بھیجا کہ ہمیں خود طے کرنا ہے کہ ہم جنت جائیں کہ جہنم جائیں. لیکن اللہ نہیں چاہتا کوئی جہنم جائے، اللہ تو چاہتا ہے سب کے سب جنت جائیں. ہو سکتا ہے اس بات پہ آپ چونکیں، ہو سکتا ہے آپ سوال بھی اٹھائیں، لیکن ذرا صبر سے سنیے گا. اللہ چاہتا ہی نہیں کہ کوئی جہنم جائے، اس لیے اللہ نے جہنم کو خلق ہی نہیں کیا. اللہ نے جنت بنائی، جہنم اللہ نے نہیں بنایا. آپ کہیں گے تم غلط پڑھ رہے ہو، جنت بھی اللہ نے بنائی ہے اور جہنم بھی اللہ نے بنایا ہے. ارے میں ممبر سے کہہ رہا ہوں جنت اللہ نے بنائی ہے، جہنم اللہ نے نہیں بنایا. آپ کہیں گے تم جھوٹ بول رہے ہو، میرے پاس دلیل موجود ہے. بھائی جنت اللہ نے بنائی ہے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. بہت شکریہ. جنت اللہ نے بنائی ہے، جہنم اللہ نے نہیں بنایا. آپ مجھ سے ثبوت پوچھئے، میں حدیث قدسی سناتا ہوں. قبلہ بیٹھے ہیں، اعلان ہوا کہ اے علی اگر ساری دنیا آپ کی محبت پر جمع ہو جاتی لما خلقت النار تو ہم جہنم کو خلق ہی نہ کرتے. اس کا مطلب اللہ نے جہنم بنایا نہیں ہے، دشمنان علی نے بنوایا ہے. میں صلوات بھیجے محمد وآل محمد. تب اللہ تو چاہتا ہے سب جنت جائیں، اس لیے اللہ نے اس زندگی کو گزارنے کے لیے اور اگلی زندگی جنت میں بسر کرنے کے لیے ایک قانون بھیجا، ایک اصول بھیجا، جس اصول کا نام ہے دین، جس اصول کا نام ہے اسلام. یہ دین اسلام اسی لیے بھیجا گیا کہ اس دین اسلام کے تحت، اس قانون کے تحت، اس اصول کے تحت اپنی زندگی کو گزارو. یہ جو قانون ہے، قانون حیات جسے اسلام کہتے ہیں، عزیزو یہ بالکل عین مطابق عقل ہے. یہ دین اسلام عین مطابق عقل ہے. ایسا نہیں ہے کہ عقل کچھ اور کہے، اسلام کچھ اور کہے، ہمارا دماغ کچھ اور کہے، اسلام کچھ اور کہے. بھائی اللہ نے عین مطابق عقل انسانی اس کو بھیجا ہے، اور جب ایک عقل انسانی عروج پر پہنچ گئی تب اسے بھیجا. بھائی عقل نے دھیمے دھیمے ترقی کی. یہی انسان جب بے عقل تھا تو جانوروں کے منہ کا لقمہ بن جاتا تھا. یہی جانور جب بے عقل تھا تو موسموں کی نظر ہو جاتا تھا. یہی جانور جب بے عقل تھا تو سیلابوں میں بہہ جاتا تھا. یہی آدمی جب بے عقل تھا تو گرمیوں میں جھلس جاتا تھا. لیکن انسان نے عقل کا سہارا لیا، اور وہ انسان جو جانوروں کے منہ کا لقمہ بنتا تھا اس نے جانوروں کو پنجرے میں بند کر کے تفریح کا سامان بنا لیا. وہ انسان جو موسموں کی نظر ہو جاتا تھا اس نے ایئر کنڈیشنر بنا کے موسموں کو اپنے کمرے میں قید کر لیا. یہ انسان عقل ہی کی بنیاد پر ہواؤں میں پرندوں کی طرح اڑنے لگا. یہ انسان عقل ہی کی بنیاد پر سمندروں میں مچھلیوں کی طرح سیکھنے لگا، تیرنے لگا. اللہ نے عقل اسی لیے دی تھی کہ عقل کے ذریعے ترقی کرو، آسمان میں اڑنا بھی سیکھ جاؤ،
سمندروں میں مچھلیوں کی طرح تیرنا بھی سیکھ جاؤ، لیکن دین بھیج رہے ہیں تاکہ زمین پر انسان کی طرح جینا بھی سیکھ جاؤ۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ یہ جو دین بھیجا عین مطابق عقل بھیجا۔ اب اس کی چند دلیلیں سن لیں اور گفتگو کو میں سمیٹ دوں۔ بھائی یہ اسلام اصول حیات ہے اور یہ بالکل عین مطابق عقل ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ اللہ نے ہم کو آپ کو خلق کیا عبادت کے لیے، لیکن ہم جیسے ہی دنیا میں آتے ہیں ہم پر عبادت واجب نہیں ہوتی۔ بھائی پیدا کیا عبادت کے لیے، لیکن قانون وجوب کیا ہے؟ واجب کا قانون کیا بنایا کہ جب ایک لڑکا 15 برس کا ہوگا تو نماز واجب، جب ایک لڑکی 9 برس کی ہوگی تو نماز واجب، جب ایک لڑکا 15 برس کا ہوگا تو روزہ واجب، جب ایک لڑکی 9 برس کی ہوگی تو روزہ واجب۔ بھائی جب پیدا ہوئے عبادت کے لیے تو پیدا ہوتے ہی عبادت واجب کیوں نہ ہوئی؟ یہ 15 اور 9 برس کی شرط کیوں ہے؟ تو آواز آئے گی 15 برس کے سن میں ایک لڑکا صاحب عقل بنتا ہے اور 9 برس کے سن میں ایک لڑکی کے بعد نعمت عقل آتی ہے۔ جب عقل آتی ہے تو عبادت واجب ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب اللہ سجدے چاہتا ہے مگر پاگلوں سے نہیں چاہتا ہے، عاقلوں سے چاہتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ دیکھیں اسلام دین عقل ہے، میں اس کی دلیل دے رہا ہوں کہ عبادت کے لیے بھی عقل کو شرط بنایا۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ لڑکا 15 برس کا ہوا تو نماز روزہ واجب، لڑکی 9 برس کی ہوئی تو نماز روزہ واجب۔ دوسری دلیل یہ کہ جب پیغمبر اسلام نے پہلا اعلان کیا اسلام کا، جسے تاریخ میں ذوالعشیرہ کہتے ہیں، دعوت ذوالعشیرہ، ذوالعشیرہ کہتے ہیں خاندان والوں کو۔ قرآن میں آیت نازل ہوئی کہ اپنے خاندان والوں کو جمع کیجئے اور پیغام توحید پہنچائیے۔ تو پیغمبر نے جو پہلی دعوت کی اسے کہتے ہیں دعوت ذوالعشیرہ۔ ہمارے مولانا قبلہ احمد رضا صاحب ماشاءاللہ صاحب علم ہیں، یہ تصدیق فرمائیں گے، پڑھے لکھے لوگ بھی بیٹھے ہیں۔ یہ پہلی دعوت تھی جو مکے میں ہوئی، لیکن اس دعوت ذوالعشیرہ میں پورے شہر کو انوائٹ نہیں کیا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا ہو اور اعلان اسلام سننے کے لیے بلایا گیا ہو۔ بھائی تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس دعوت اسلام میں صرف 40 لوگ بلائے گئے۔ بھائی توجہ سنیے گا، بھائی جو لوگ بلائے گئے ان کی تعداد تھی 40، اور اس سے عجیب بات آگے یہ لکھی علماء نے کہ جو لوگ بلائے گئے ان کی تعداد بھی 40 تھی، اور جو 40 لوگ آئے ان کا سن بھی کم سے کم 40 سال کا تھا۔ ان کی جو منیمم ایج تھی وہ بھی 40 ایئر تھی، کوئی 40 برس سے کم کا نہیں تھا، کوئی 45، کوئی 50، کوئی 60، کوئی 70۔ جتنے لوگ بلائے گئے تعداد بھی 40، اور وہ 40 جو لوگ بلائے گئے وہ کم سے کم 40 سال کے۔ بھئی یہ 40 کا معاملہ کیا ہے؟ یہ 40 کا معاملہ کیا ہے؟ اعلان اسلام نبی نے تب کیا جب 40 سال کے ہوئے۔ ذوالعشیرہ میں جنہیں بلایا وہ 40، جن 40 کو بلایا ان کا سن 40، مرنے کے بعد ہوتا ہے 40واں۔ ہمارے آپ یہ 40 کا ڈیجٹ بڑا اہم ہے، اس پہ مجھے بات نہیں کرنا۔ یہ 40 سال کے سن کے لوگ بلائے گئے، کیوں؟ اس لیے کہ علماء اور حکماء لکھتے ہیں کہ 40 برس کا سن عقل انسانی کے مکمل ہونے کا سن ہے۔ بھائی جب آدمی 40 ایئر کا ہو جاتا ہے، 40 سال کا ہو جاتا ہے، تب اس کی عقل مکمل ہو جاتی ہے۔ 40 سال والے کو اس بات کی چھوٹ نہیں دی گئی کہ وہ یہ کہے کہ ابھی تو ہم ننھے ہیں، ابھی تو ہم بچے ہیں۔ بھائی نبی نے انہی کو بلایا جن کی عقل مکمل ہو گئی تھی۔ صلوات بھیجے محمد والے اور ہمائیے گا۔ ایک اہم منزل ہے جہاں تک لے جانا ہے۔ اب جو لوگ بلائے گئے وہ بھی 40 سال کے، کم سے کم 40 ایئر، اور جو لوگ آئے ان کی تعداد بھی 40۔ اب یہ الگ بات ہے کہ 40 سال کے لوگوں کے بیچ میں ایک 9 برس کے علی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں کہوں کہ یا نبی اللہ، جب سب 40 سال کے بلائے گئے تو یہ 9 برس کے علی کیوں آئے؟ کا ایک پیغام آج اور بھی پہنچانا ہے کہ آج ہی پہچان لو عوام کون ہے، امام کون ہے۔ آج پہچانوا دینا چاہتا ہوں کہ عوام کون ہے، امام کون ہے۔ وہ جو 40 برس والے ہیں
وہ تسلیم دین کے لیے بلائے گئے ہیں. یہ جو 9 برس والا ہے یہ تصدیق دین کے لیے بلایا گیا. صلوات بھیجے محمد آل محمد. ہونا اعلان ہے کہ عوام اور ہیں امام اور ہیں. وہ جو 40 برس والے تھے وہ تسلیم دین کے لیے, وہ جو 9 برس کے علی ہیں تصدیق دین کے لیے. اور ایک پیغام اور پہنچایا جا رہا ہے کہ بھائی ہم وہ ہیں کہ ہمارا سن بڑھتا ہے تو عقل بڑھتی ہے, ہمارا تجربہ بڑھتا ہے تو عقل بڑھتی ہے, ہماری عمر بڑھتی ہے تو عقل بڑھتی ہے, ہمارا علم بڑھتا ہے تو عقل بڑھتی ہے. بھائی ہم عقل کے لیے سن کے محتاج ہیں, ہم عقل کے لیے علم کے محتاج ہیں, ہم عقل کے لیے عمر کے محتاج ہیں, مگر مولا علی عقل کے لیے عمر کے محتاج نہیں ہیں. بھائی مولا علی خود دلیل عقل ہیں, مولا علی عین عقل ہیں, مولا علی تصویر عقل ہیں. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ عبادت کے لیے قانون بنا کہ لڑکا ہو تو 15 برس, لڑکی ہو تو 9 برس. لیکن مولا علی چونکہ عین عقل ہیں, لہذا نبی کی حدیث ہے, جابر راوی ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ جب تمہارا لڑکا 6 برس کا ہو جائے تو اسے ولایت علی کا ادب سکھاؤ. بھائی توجہ ہے کہ نہیں آپ کی؟ بھائی نماز کے لیے لڑکا ہے تو 15, لڑکی ہے تو 9, روزے کے لیے لڑکا ہے تو 15, لڑکی ہے تو 9. مگر مولا علی کی ولایت کے لیے اعلان ہے کہ جب لڑکا 6 برس کا ہو جائے تو اسے ولایت علی کا ادب سکھایا کرو, علی ولی اللہ یاد کرایا کرو, مولا علی کی ولایت کی اہمیت بتایا کرو. یہاں پر یہ 15 اور 9 برس کی قید ہٹائی گئی. بھائی پیغام دیا گیا کہ عبادت کے لیے اللہ عقل بعد میں دیتا ہے, اقرار ولایت کے لیے پہلے عقل دیتا ہے. صلوات بھیجے محمد آل محمد. تزار گرامی اسلام دین عقل ہے. اب آخری منزل ہے, بڑی پڑھی لکھی شخصیت ہے جن کی مجلس ہے اس سال ثواب کی, اور ہائیلی ایجوکیٹڈ افراد ہمارے سامنے موجود ہیں. دیکھیں عقل دین اسلام عین دین عقل ہے. اس عقل کی اتنی امپارٹنس ہے خاص کر کے ہمارے مذہب میں, یعنی 12 اماموں کے ماننے والوں میں, کہ ہمارے یہاں 4 کتابیں ہیں جو کتب اربع کہلاتی ہیں, جس میں اصول کافی ہے, من لا یحضر فقیہ ہے, استبصار ہے, التہذیب ہے. یہ 1000 سال پرانی کتابیں ہیں ہمارے مذہب کی کتابیں. یہ 4 کتابیں نہیں ہیں, یہ 4 پلرز ہیں جن پر شیعت کی عمارت رکی ہوئی ہے. ایک اصول کافی, ایک من لا یحضر فقیہ, ایک التہذیب اور ایک استبصار. اب ان 4 کتابوں میں علامہ شیخ کلینی کی اصول کافی, پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں, جب آپ اصول کافی کی پہلی جلد پڑھیے گا اور پہلا چیپٹر کھولیے گا, پہلا باب دیکھیے گا, تو اس پہلے چیپٹر پہلے باب کا نام ہے کتاب العقل. اس کا مطلب شیعت عقیدت کی بیساکھی پر نہیں چلتی ہے, عقل کے سہارے سے چلتی ہے. یہاں بھی عزیزان گرامی اول عقل ہے, کتاب العقل. اب اس کتاب العقل میں عقل کی تعریفیں اور عقل کی مدح اور عقل کی ثنا کی جا رہی ہے. چنانچہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام, اب یہ پوری گفتگو کا نچوڑ ہے, 2 حدیثیں سنیے اور بات کو نتیجے تک پہنچا دوں. چھٹے امام نے عقل کی اہمیت بیان کی. فرمایا جب جناب آدم جنت سے زمین پر آئے تو اللہ نے ان کی خدمت میں جبریل کے ذریعے 3 تحفے بھیجے, جس میں ایک دین تھا, ایک حیا تھی اور ایک عقل تھی. اور جبریل نے کہا کہ خدا نے آپ کو تحفے بھیجے اور ان 3 تحفوں میں آپ چاہے دین کو منتخب کر لیجئے اور چاہے حیا کو منتخب کر لیجئے اور چاہے عقل کا انتخاب کر لیجئے. تو امام فرماتے ہیں کہ جناب آدم نے ان 3 تحفوں میں سے عقل کو چنا. توجہ سنیے گا, امام فرماتے عقل کو منتخب کیا. تو جب آدم نے عقل کو منتخب کر لیا تو جبریل نے دین و حیا سے کہا کہ اب تم دونوں واپس چلے جاؤ, اس لیے کہ آدم نے تمہارا انتخاب نہیں کیا, آدم نے عقل کو چنا ہے. تو جب جبریل نے دین و حیا سے کہا تم واپس جاؤ, تو امام فرماتے کہ دین نے بھی ہاتھ جوڑے اور حیا نے بھی ہاتھ جوڑے اور کہا ہم واپس نہیں جائیں گے, ہم بھی وہیں رہیں گے جہاں عقل رہے گی. صلوات بھیجے محمد آل محمد. ایسا بابا سے بولو صلوات پڑھ دے محمد.
دیکھیے بڑی اہم بات ہے، دین نے کہا میں بھی وہیں رہوں گا جہاں عقل رہے گی، اور حیا نے بھی کہا میں بھی وہیں رہوں گی جہاں عقل رہے گی۔ پھر امام کے پاس اب یہ آخری حدیث ہے اور اس کی ذرا سی تشریح ہے اور گفتگو تمام ہے، وہاں پوری توجہ سنیے گا۔ ایک شخص امام کے پاس آیا، اس نے کہا حضرت یہ بتائیے کہ فرشتوں کا مرتبہ زیادہ بلند ہے یا انسانوں کا؟ مرتبے میں انسان بلند ہوتے ہیں یا فرشتے؟ تو امام نے فرمایا غور سے سنو، اللہ نے فرشتوں کو عقل دی ہے، انہیں خواہشیں نہیں دی ہیں، ان کو ڈیزائرز نہیں دی ہیں، ان کے پاس خواہشیں نہیں ہیں۔ فرشتوں کو اللہ نے عقل دی، خواہشیں نہیں دی۔ اور بھی امام نے فرمایا اللہ نے جانوروں کو خواہشیں دی ہیں، انہیں عقل نہیں دی۔ اس نے ہاتھ جوڑے کہ حضرت میں جانوروں کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں، میں پوچھ رہا ہوں فرشتے افضل ہیں یا انسان افضل ہیں؟ کہ غور سے سنو، اللہ نے فرشتوں کو عقل دی، خواہشیں نہیں دی، جانوروں کو خواہشیں دی، عقل نہیں دی، مگر انسان کو اللہ نے عقل بھی دی ہے اور انسان کو اللہ نے خواہش بھی دی ہے۔ تم پوچھتے ہو انسان افضل ہے یا فرشتے، تو یاد رکھنا کہ وہ انسان جو عقل کے کہنے پر چلے، جو عقل کی پیروی کرے، جو عقل کا دامن نہ چھوڑے، وہ فرشتوں سے بہتر ہو جاتا ہے، اور وہ آدمی جو خواہشوں کے پیچھے دوڑے وہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہو جاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ حدیث سن لیا آپ نے، اب نتیجہ سن لیجئے۔ یہ یاد رکھیے گا امام نے کیا کہا کہ وہ انسان جو عقل کی پیروی کرے، عقل کے کہنے پر چلے، وہ یہ نہ دیکھے کہ دل کیا کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھے کہ خواہشیں کیا کہہ رہی ہیں، وہ فرشتوں سے بہتر ہو جاتا ہے۔ اور جو خواہشوں کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے، عقل کا کہنا نہیں مانتا، وہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہو جاتا ہے۔ ہم میں اور دوسرے مسلمانوں میں ایک مسئلے کو لے کے فرق ہے، وہ ہے مسئلہ امامت۔ تو عزیزوں، مسئلہ امامت کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس امامت کے مسئلے میں یہ نہیں دیکھا کہ ہماری خواہش کیا کہہ رہی ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا دل کیا کہہ رہا ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ مجمع کیا کہہ رہا ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ میجارٹی کیا کہہ رہی ہے، ہم نے امامت کے معاملے میں یہ دیکھا کہ عقل کیا کہہ رہی ہے۔ بھائی پوری توجہ رکھیے گا، اس مسئلہ امامت میں ہم نے یہ دیکھا کہ آخر عقل کیا کہہ رہی ہے، اس لیے کہ ہمارے سامنے تفسیر قرآن تھی، اور تفسیر قرآن میں جتنے بھی نبی گزرے ان کے جانشینوں کا ذکر تھا۔ ہم نے دیکھا کہ جناب آدم سے شیش تک، شیش سے انوش تک، انوش سے قینان تک، قینان سے مہلائل تک، مہلائل سے یارد تک، یارد سے لمک تک، لمک سے جناب نو تک، نو سے سام تک، سام سے ابراہیم تک، ابراہیم سے اسماعیل تک، اسماعیل سے یعقوب تک، یعقوب سے یوسف تک، یوسف سے ایوب تک، ایوب سے ہومل تک، ہومل سے موسیٰ تک، موسیٰ سے ہارون تک، ہارون سے یوشع تک، یوشع سے عیسیٰ تک، عیسیٰ سے شمون تک۔ ہم نے دیکھا کہ 1,23,999 نبیوں کا جانشین اللہ نے بنایا، بنوایا نہیں، چنا ہے، چنوایا نہیں۔ میں توجہ رکھیے گا، 1,23,999 نبیوں کا جانشین اللہ نے خود بنایا، بنوایا نہیں، چنا، چنوایا نہیں، سلیکٹڈ ہے، الیکٹڈ نہیں۔ اب ہماری عقل نے آواز دی کہ جب چھوٹے نبیوں کا جانشین اللہ خود بناتا ہے تو رحمت للعالمین کا جانشین، صاحب طٰہٰ و یاسین کا جانشین، صاحب مزمل کا جانشین، عقل نے کہا کہ یہ بھی اللہ بنائے گا، بنوائے گا نہیں، چنے گا، چنوائے گا نہیں۔ یہ کیا ہے؟ عقیدت کی آواز نہیں ہے، یہ عقل کی آواز ہے۔ اب ہم عقل کی آواز سن کے تاریخ کے سفر پر نکلے۔ ہم نے دیکھا نبی کا آخری حج ختم ہوا، ایک چٹیل میدان ہے جہاں آگے کا مجمع پیچھے بلایا جا رہا ہے، پیچھے والے آگے بلائے جا رہے ہیں، کجاووں کا ممبر بنایا جا رہا ہے، علی کو ہاتھوں پر اٹھایا جا رہا ہے، من کنتو مولا ہو فہذا علی المولا کا نعرہ لگایا جا رہا ہے۔
ہم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ میدان غدیر۔ ہم نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ کہ اعلان ولایت۔ ہم نے کہا کیوں ہو رہا ہے؟ کہ بھائی قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے میرے نبی وہ اعلان پہنچا دیجئے جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا۔ اعلان ولایت رب کی طرف سے ہے، رب کی طرف سے ہے۔ ہماری عقل میں غور کیا کہ یہ جو علی کا اعلان ہو رہا ہے یہ سب کی طرف سے نہیں ہے، رب کی طرف ہے۔ اے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دیکھیں حدیث اپنے ذہن میں اگر آپ نے نہ رکھی تو لفظ چلا جائے گا۔ امام نے کیا بتایا تھا کہ جو عقل کو فالو کرے، عقل کی پیروی کرے، وہ فرشتوں سے افضل ہے، اور جو عقل کو چھوڑ دے خواہشوں کے پیچھے دوڑے وہ جانوں زیادہ بدتر ہے۔ اب جب ہم غدیر میں پہنچے تو چونکہ یہ اعلان بھی رب کی طرف سے تھا، جیسے سب کا جانشین اللہ نے بنایا ویسے ہی غدیر میں مولا علی کو بھی اللہ نے بنایا، تو یہ تھا مطابق عقل۔ اب ہم غدیر سے چلتے 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 مدینے پہنچے، ہمیں معلوم ہے نبی کی وفات ہو گئی، سقیفہ بنی ساعدہ میں کچھ بحث ہو رہی ہے۔ ہم نے کان لگائے تو ہم نے سنا کہ مولا علی کے کزن عبداللہ ابن عباس میں اور غاصب حق امیر میں ایک ڈیبیٹ ہوئی، ایک بحث ہوئی، اور وہ بحث کا خلاصہ یہ تھا کہ کہنے والے نے عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ ہم کو بھی معلوم ہے کہ یہ امامت تمہارے چچا زاد بھائی علی کا حق ہے، یہ جانتے ہم بھی ہیں، مگر عرب نہیں چاہتے کہ جس گھر میں نبوت رہی ہو اسی گھر میں امامت ہو۔ عرب نہیں چاہتے کہ ایک ہی خاندان میں نبوت بھی رہے اور امامت بھی رہے، معلوم ہمیں بھی ہے، مگر علی کو بنانے میں عرب نہیں چاہتے، عرب نہیں چاہتے علی بنائے جائیں، یہ عرب نہیں چاہتے۔ نہ جانے میری بات پہنچی کہ نہیں، کہ علی کے لیے عرب نہیں چاہتے، یہ نہ چاہنا ہی تو خواہش ہے۔ یہ نہ چاہنا ہی تو خواہش ہے، اس کا مطلب غدیر ہے عقل کے مطابق، اور سقیفہ ہے خواہش کا نتیجہ۔ جس نے غدیر کو مانا اس نے عقل کی پیروی کی، جس نے غدیر کو چھوڑا اس نے خواہش کی پیروی کی۔ بھائی نتیجہ سامنے آ گیا، جس نے غدیر کو مانا اس نے عقل کی پیروی کی، جس نے غدیر کو چھوڑا اس نے خواہش کی پیروی کی۔ اس کا مطلب غدیر کا ماننے والا فرشتوں سے بہتر ہو گیا اور غدیر کو چھوڑنے والا جانوروں سے بدتر ہو گیا۔ صلوات بھیجے ہم صلوات اور پڑھ دے محمد بالکل عین مطابق عقل ہے۔ شکریہ۔ دیکھیے عقل اللہ نے دی ہی اس لیے، دین اسلام عین مطابق عقل ہے۔ ہمارا مذہب عقیدت کی بیساکھی پر نہیں چلتا ہے، عقل کی بیساکھی پر چلتا ہے۔ اللہ نے عقل صرف اونچی اونچی عمارتیں بنانے کے لیے نہیں دی ہے۔ بھائی 8ویں امام حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، اب 5 منٹ میں ایک واقعہ سنیں اور مصائب مجلس تمام ہو جائے گی۔ 8ویں امام مامون کے دربار میں بلائے گئے اور وہاں پر یہی ڈسکشن ہو رہا تھا کہ عقل کسے کہتے ہیں، عقل کی ڈیفینیشن کیا ہے، جسے ہندی میں پریبھاشا کہتے ہیں کہ عقل کی پریبھاشا کیا ہے، عقل کسے کہتے ہیں، کیسے پہچانے کس کے پاس عقل ہے کہ نہیں ہے۔ تو 8ویں امام جب پہنچے تو 8ویں امام نے مامون سے کہا کہ تمہارے علماء کیا کہہ رہے ہیں، عقل کسے کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا یہ علماء کہہ رہے ہیں کہ عقل اسے کہتے ہیں کہ انسان پہچان لے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے۔ کہ نیکی اور بدی کا ڈفرینس سمجھنے والا صاحب عقل ہوتا ہے۔ اب دیکھیں قبلہ بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، جو روایت ہے اسی کا ترجمہ سنا رہا ہوں۔ منوہن امام نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں
کہ یہ کہتے ہیں جو صحیح و غلط نیکی و بدی کا فرق جانتا ہو وہ صاحب عقل ہے۔ امام نے مسکرا کے کہا کہ اگر نیکی و بدی کے فرق کو پہچاننے کا نام عقل ہے تو ان سے پوچھو کہ گدھے کا نام گدھا کیوں ہے؟ تو جو ہمارے یہاں امام نے کہا اس جانور کے سامنے تم ہری ہری گھاس رکھو اور سوکھی گھاس رکھو تو وہ بھی ہری گھاس کی طرف منہ بڑھاتا ہے، وہ سوکھی گھاس نہیں کھاتا ہے۔ کہ اتنا تو اسے بھی معلوم ہے کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے۔ تو اگر اس کا نام عقل ہے تو وہ بے عقل کیوں کہلاتا ہے؟ وہ بے عقلی کی علامت کیوں ہے؟ تو کہا اچھا پھر آپ بتائیے۔ تو امام نے فرمایا نیکی و بدی کا فرق پہچاننے والے کو عقل نہیں کہتے، صاحب عقل نہیں کہتے۔ فرمایا اگر دو نیکیاں ایک وقت میں جمع ہو جائیں، اگر دو نیکیاں ایک وقت میں جمع ہو جائیں تو عقل یہ ہے کہ انسان پہچان لے کہ کس نیکی میں زیادہ ثواب ہے، کہ نیکیوں میں افضل و مفضول کو پہچانے، ثواب میں زیادہ و کم کو پہچانے، اس کا نام عقل ہے۔ اب آپ تو آپ ہے، جب امام نے یہ جواب دیا تو مامون کے دربار کے لوگ بھی کہنے لگے جزاک اللہ اور سبحان اللہ فرزند رسول، آپ نے کیا عقل کی تشریح کی۔ امام دربار سے نکلے، ایک چاہنے والا دامن سے لپٹ گیا، وہ کہیں واہ میرے مولا، آپ نے کیا عقل کی تعریف بیان کر دی، یہ تو کبھی سنا ہی نہیں تھا، عقل کسے کہتے ہیں، آپ نے ایسا بتایا، کیا کہنا مولا، آپ نے کیا عقل کی تشریح کی۔ امام مسکرائے، بھئی یہ جملہ غور سنیے گا، امام نے فرمایا یہ جو ابھی میں نے بیان کیا یہ بھی اصل تعریف عقل نہیں ہے۔ کہ پھر یہ کیا تھا کہ یہ جو میں بیان کر رہا تھا تو جن کے سامنے بیان کر رہا تھا ان کی عقلوں کے مطابق تھا۔ بھائی آپ نے کہ جتنا وہ سمجھ سکتے تھے اتنا سمجھایا، جتنی ان کے ذہن کی کیپیسٹی تھی اتنا پہنچایا، یہ اصل تعریف عقل نہیں ہے۔ تو کہا اچھا آقا مجھے تو بتائیے عقل کسے کہتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ نیکیوں کے فرق پہچاننے کا نام بھی عقل نہیں ہے، عقل اس کا نام ہے کہ انسان پہچان لے کہ امام برحق کون ہے۔ تمام ہو رہی گفتگو، فرمایا امام معصوم کو پہچاننا یہ عقل ہے، امام برحق کو پہچاننا یہ عقل ہے، من اللہ امام کو پہچاننا یہ عقل ہے۔ اب ابھی جب نماز پڑھیے گا تو جتنا اللہ کا شکر ادا کیجئے کم ہے۔ یہ جو ہم 12 امامان برحق کے دامن سے وابستہ ہیں تو ان اماموں کے دامن سے وابستہ ہونا عقیدت مند ہونے کی پہچان نہیں ہے، عقل مند ہونے کی۔ صلوات پڑھ دے محمد علیہ یہ ان سے وابستگی عقل کا تقاضا ہے۔ دیکھیے بچہ بیمار ہوتا ہے تو عقل کیا کہتی ہے کہ اچھے سے اچھا ڈاکٹر ڈھونڈو۔ بچے کا ایگزام ہے، عقل کیا کہتی ہے قابل سے قابل ٹیوٹر ڈھونڈو۔ مقدمہ ہوتا ہے تو عقل کیا کہتی ہے کہ بڑے سے بڑا وکیل ڈھونڈو۔ تو ہماری بھی عقل یہ کہتی ہے کہ اس دنیا و آخرت میں نجات پانا ہے تو ایسا ڈھونڈو جو قبر کے باہر بھی کام آئے، قبر کے اندر بھی کام آئے۔ ایسا ڈھونڈو کہ جو وقت نزا بھی کام آئے اور قبر کی تاریکیوں میں بھی کام آئے۔ جب کوئی نہ کام آئے تب وہ کام آئے، جب سب چھوڑ کے چلے جائے تو وہ کام آئے۔ کہ احمد لکھنوی نے کہا کہ ڈر تھا مجھ کو قبر میں جب تک نہ آئے تھے علی، اب فرشتے ڈر رہے ہیں گفتگو کرتے ہوئے۔ بس عزیزو تمام ہو رہی گفتگو، مولا علی نے وعدہ کیا ہم آئیں گے قبر میں۔ اللہ آفتاب محسن صاحب مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے تمام رشتہ داروں کو، تمام متعلقین کو توفیق صبر عطا کرے۔ دیکھیے ہماری پہچان جو دنیا میں ہے تو دوسروں سے ہم جو منفرد ہیں وہ اسی عقل کی بنیاد پر منفرد ہے کہ ہم نے امام بھی ایسے چنے کہ جو اس دنیا میں بھی کام آئے اور قبر میں بھی کام آئے۔ اب اکثر لوگ پوچھ لیتے ہیں صاحب قبر میں تو پٹھے لگے ہوتے ہیں، ٹنو مٹی لدی ہوتی ہے، علی کیسے آتے ہیں؟ ارے رجب میں کیا پوچھنا، جس علی کو کعبے کی دیوار نہ روک پائے اسے قبر کے پٹھے روکیں گے؟ بھائی احمد لکھنوی نے کہا ڈر تھا مجھ کو قبر میں جب تک نہ آئے تھے علی، اب فرشتے ڈر رہے گفتگو کرتے۔ مولا علی آئیں گے مگر شرط ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ،
माता मगफूरा, माता ताइबा, कि आखिरी वक्त तक इनका दामन हाथ में रहे। यकीनन आफ्ताब मोहसिन साहब ज़िंदगी में भी इश्क़ अहले बैत में सरशार थे और दुनिया से जाते जाते भी आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की मोहब्बत लेके गए। जवारे मासूमीन में उनको जगह मिलेगी। रह गए अज़ीज़ व अक़रबा। ये जो मजलिसें होती हैं, देखिए ताहिर जवली साहब मरहूम एक अजीब बात पढ़ते थे इन ईसाल सवाब की मजलिसों के लिए। क़िबला आप तो बहुत छोटे थे उस वक्त, आपने शायद उनको बचपन में सुना हो या देखा हो। वो पढ़ते थे कि ये जो ईसाल सवाब की मजलिसों में फ़ज़ाइल व मसाइब पढ़े जाते हैं, तो इससे भी ईसाल सवाब नहीं है, ये दुखे हुए दिलों का मरहम भी है। भाई दो बातें आदमी के दिमाग के तवाज़ुन को बिगाड़ देती हैं। अगर हद से ज़्यादा आदमी खुश हो जाए तो हो सकता है मेंटली डिस्टर्ब हो जाए, और हद से ज़्यादा आदमी गमज़दा हो जाए तो हो सकता है उसके दिमाग का तवाज़ुन बिगड़ जाए। ये फ़ज़ाइल अहले बैत इसलिए हैं कि कितने ही बुलंद क्यों ना हो जाना, कितनी ही बड़ी पोस्ट पर क्यों ना पहुँच जाना, अगर अहले बैत सामने रहेंगे तो दिमाग का तवाज़ुन बाकी रहेगा। और ये मसाइब इसलिए हैं कि कितनी ही मुसीबतें आएँ, अगर ज़हरा का लुटा हुआ घर सामने रहेगा तो हर मुसीबत हेज नज़र आएगी। खुदा की कसम, जैसे फ़ज़ाइल अहले बैत को मिले ना ऐसे फ़ज़ाइल कहीं नज़र आते हैं, और जैसे मसाइब आले मोहम्मद के घर में नज़र आए ना ऐसे मसाइब नज़र आते। भाई 2020, 2021, 22 में बीमारी की वजह से, कोविड की वजह से बहुत से जनाजे आपने भी देखे और बहुत से जनाजे मैंने भी देखे। लेकिन आप अपने हाफ़ज़े पर ज़ोर दीजिए, जितने भी जनाजे आपने हमने देखे हैं, आपने कभी कोई ऐसा जनाजा देखा जो एक बार घर से निकल के वापस घर में लाया जाए? नहीं, जब एक बार जनाजा घर से निकल जाता है तो दोबारा घर के अंदर वापस नहीं आता। हाय खाने ज़हरा के जनाजे कि इमाम हसन मुज्तबा का जनाजा निकला और तीरों की बारिश की गई और शहजादे का जनाजा फिर से घर में ले आया गया। भाई तसव्वुर की आंखों ने देखा कि जनाब अब्बास ने जनाजे को ज़मीन पर रखा और दौड़ते हुए अपने हुजरे में आए। पीछे पीछे माँ आ गई, कहा अब्बास बेटा क्या ढूंढ रहे हो? कहा अम्मा मेरी तलवार कहाँ है? कहा मेरे लाल जनाजों में तलवार का क्या काम? कहा अरे अम्मा गज़ब हो गया, हसन मुज्तबा के जनाजे पर तीर चलाए गए हैं। मैं कहूँगा ये आका अब्बास, अरे मौला हसन के जनाजे पर तीर चले, आपका ये आलम हो गया। अरे जब हसन के यतीम के लाशे पर घोड़े दौड़ाए जाए तो आपका क्या आलम होगा? हाँ अज़ीज़ों, ऐसी मुसीबतें जैसी अहले बैत के घर में नज़र आई ऐसी नज़र नहीं आती। तो ये अहले बैत के मामले में अज़ीज़ों बस 5 मिनट मजलिस तमाम है। सिर्फ शरीयत को ताक पर नहीं रखा गया, अहले बैत के मामले में शराफत तक के कानून पामाल किए गए। देखिए कुछ शरीयत के कानून होते हैं, शरीयत के कानून वो मानता है जो कलमा पढ़ता है, लेकिन शरीयत का कानून कलमा पढ़ने वाला मानता है। शराफत का कानून हर वो आदमी मानता है जो किसी मज़हब का हो। हर मज़हब में शरीफ लोग होते हैं, हर रिलीजन में, हर धर्म में कुछ ना कुछ शरीफ लोग होते हैं। शराफत के कानून में एक कानून यह है कि अल्लाह न करे कभी ये मंज़र दिखाई दे, लेकिन कभी ना कभी ज़िंदगी में एक ही बार सही ये मंज़र नज़र ज़रूर आता है। वो मंज़र ये है कि हम चले जा रहे हैं हाईवे पे और गाड़ियाँ रुकी हैं, बसें रुकी हैं। हमने पूछा क्या हुआ? कहा आगे एक्सीडेंट हो गया, किसी की लाश पड़ी है। अब यहाँ पर इससे मतलब नहीं कि मरने वाले का धर्म क्या है, मरने वाले का मज़हब क्या है। यहाँ आपको एक शराफत का कानून नज़र आएगा कि मरने वाले का मज़हब कुछ भी हो, 5 मिनट नहीं गुजरते कि कोई ना कोई दौड़ा दौड़ा जाता है, एक चादर ला के लाशें पर डाल देता है। अरे शराफत का कानून है कि किसी का लाशा बेचादर ना होने पाए। अरे मेरा मज़लूम हुसैन, वहाँ कैसा चादर देना, वहाँ तो कोई कुर्ता उतार रहा है, कोई कमर का पटका लिए जा रहा है। अज़ीज़ों आज रोने में कभी ना कीजिएगा। आज कुल ईमान के बाबा जनाब अबू तालिब की शहादत का रोज़ भी है। कोई कुर्ता ले गया, कोई कमर का पटका ले गया, कोई पाँव की नालैन ले गया, और मौला हुसैन की पहचान हो गई हुसैन बे कफन, हुसैन बे वतन, हुसैन बे कफन। देखिए कफन पर मुझे याद आया भाई आखिरी वाक़या और इसी में मजलिस तमाम है कि जब पैगंबर दुनिया से जा रहे थे तो मौला अली से वसीयतें की कि या अली देखो मेरे दुनिया से जाने के बाद बड़े मज़ालिम होंगे, लेकिन या अली तलवार ना निकालना। देखो ये जो मेरी बेटी है इसकी पसलियाँ तोड़ डाली जाएंगी,
اس کا محسن مار ڈالا جائے گا، اس کا گھر جلا دیا جائے گا، تمہارے گلے میں رسی باندھی جائے گی، حسن کو زہر دیا جائے گا، حسین کو کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ اور دیکھو یا علی تم ہی مجھے غسل دینا، اور دیکھو یا علی تم ہی مجھے کفن پہنانا، اور یا علی کفن بازار سے نہ لانا، اللہ نے ہمارے لیے جنت کا کفن بھیجا ہے۔ ایک اشارہ کیا، دیکھا ایک صندوق تھا، اس میں کفن رکھے ہوئے تھے، نبی نے ایک کفن نکالا اپنے سینے پر رکھا، کہا یا علی یہ میرا کفن ہے۔ ایک اور کفن نکالا، روتی ہوئی بیٹی کو دیکھا، آواز دی سیدہ بی بی نہ روئیے، ارے بہت جلدی ہم آپ کو اپنے پاس بلائیں گے، یہ آپ کا کفن ہے۔ اب تیسرا کفن نکالا، کہا یا علی 21 رمضان کو آپ کا جنازہ اٹھے گا، یہ آپ کا کفن ہے۔ اب ایک آخری کفن بچا تھا، امام حسن کو قریب بلایا، کہ میرے لال حسن تمہیں ایسا زہر دیا جائے گا کہ کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، مجلس تمام ہے، یہ تمہارا کفن ہے۔ لیجیے سب کو کفن مل گئے، کفن ختم ہو گئے، کونے سے ننھا سا حسین روتا ہوا اٹھا، نانا کے گلے میں باہیں ڈالی، کہا نانا سب کو کفن دے دیا، میرا کفن کہاں ہے؟ آواز دی ارے آپ کو کیا کفن دیا جائے؟ بعد شہادت آپ کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، کوئی کرتا اتار لے جائے گا، کوئی کمر کا پٹکا لے جائے گا، آپ کا لاشا اوریا غبیر کربلا سیعلم الذین ظلموا ایہم الذی ینقلبون۔ حضرات پھر سے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب آفتاب محسن صاحب مرحوم ابن انوار حسین صاحب مرحوم کی روح کو اثار ثواب۔ السلام علیکم یا بنت رسول اللہ، السلام علیکم یا بنت نبی اللہ، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا وعلی آلہا وبالہا وبنیہا، السلام علیکم یا زینب بنت علی، السلام علیکم یا ام کلثوم، السلام علیکم یا صغرا کبریٰ سکینہ بنت الحسین، السلام علیکم یا قیلۃ الطالبین، السلام علیکم یا ابو عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا اصبر الصابرین، السلام علیکم یا ائمۃ الہدیٰ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا علی بن موسی رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب الزمان، علمان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا سفینۃ النجات، السلام علیکم یا عین الحیات، السلام علیکم یا امام زماننا، ھذا جل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔